عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے، یہ عبداللہ حضرت کعب کے بیٹوں میں سے ان کا رہبر تھا جب وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے جب وہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ یعنی جہاد کیا، میں آپ سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ نہیں گیا، البتہ غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہا تھا، لیکن غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والوں پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ اس غزوہ میں تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قافلہ قریش کے تعاقب میں نکلے تھے، یعنی ابتداءً جہاد کی نیت نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر وعدے، بغیر ارادہ و اعلان قتال کے ایک دوسرے کے مقابل جمع کر دیا، یعنی صف آرا کر دیا۔ اور عقبہ کی رات منی میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا باندھا تھا۔ اگرچہ واقعہ بدر کا چرچا لوگوں میں عقبہ کی رات سے زیادہ ہے، لیکن مجھے بدر کی حاضری سے اس رات کی حاضری زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور میرے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ سے پیچھے رہا۔ اللہ کی قسم، میرے پاس کبھی اکٹھی 2 سواریاں نہیں ہوئی تھیں، جبکہ اس موقع پر مجھے بیک وقت 2 سواریاں میسر تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے میرے پیچھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو آپ اس کے غیر کے ساتھ توریہ فرماتے، یعنی سفر کی اصل سمت چھوڑ کر عام طور پر دوسری سمت کا ذکر فرماتے تاکہ دشمن سے اصل حقیقت مخفی رہے۔ حتیٰ کہ یہ غزوہ تبوک ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ غزوہ فرمایا سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بھی دور کا اور جنگل بیابانوں کا تھا، اور جس دشمن سے مقابلہ تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھا۔ اس لیے آپ نے توریہ کی بجائے اپنے معاملے یعنی اس محاذ جنگ کو مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان فرما دیا تاکہ وہ اس کے مطابق بھرپور تیاری کر لیں۔ پس آپ نے انہیں وہ سمت بھی بتلا دی جس کا آپ ارادہ فرما رہے تھے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تعداد میں تھے، اور کوئی یادداشت کی کتاب ایسی نہیں تھی جس میں ان کے نام درج ہوتے، اس سے ان کی مراد رجسٹر تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیر حاضر رہتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رہے گا، اور وحی الہی کے بغیر اس کی غیر حاضری آپ کے علم میں نہیں آئے گی۔ اور یہ غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور ان کا سایہ عمدہ اور خوشگوار تھا، اور میں انہی پھلوں اور سایوں کی طرف میلان رکھتا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی، اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں،
لیکن بغیر کوئی فیصلہ کیے لوٹ جاتا اور اپنے دل میں کہتا کہ میں جب چاہوں گا شریک جنگ ہو جاؤں گا۔ میں پوری طرح وسائل سے بہرور ہوں۔ میری یہی گومگو کی حالت رہی اور لوگ جہاد کی تیاری میں لگے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک صبح کو جہاد پر روانہ ہو گئے اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پایا۔ میں پھر صبح آیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ بس میری کیفیت یہی رہی حتیٰ کہ مجاہدین تیزی سے آگے جا رہے تھے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر پر روانہ ہو جاؤں اور ان کو جا ملوں۔ اے کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ میرے مقدر میں نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو صرف ایسے شخص کا جو نفاق سے مطعون ہے، یا نفاق کی وجہ سے لوگوں میں حقیر ہے، یا ایسے کمزور لوگوں کا جن کو اللہ نے معذور قرار دیا۔ سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یاد نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے، آپ کو میرا خیال آیا۔ پوچھا کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اس کو اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے، یعنی دولت اور اس کے عجب اور کبر نے اسے نہیں آنے دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تو نے ٹھیک نہیں کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم نے اس کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خیثمہ ہے، اور واقعی وہ ابو خیثمہ انصاری تھے، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ 1 صاع کھجور تقریباً 2.5 کلو کھجور کا صدقہ کیا تو منافقین نے انہیں طعنہ دیا تھا، یعنی اس کے تھوڑے ہونے کا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع فرما دیا ہے تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی اور جھوٹے بہانے گڑھنے کا سوچنے لگا، اور دل میں کہتا کہ کل جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی ناراضی سے میں کیسے بچوں گا، اور اس معاملے میں میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے بھی مدد طلب کرتا رہا۔ جب مجھے بتلایا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہانے گڑھنے کا باطل خیال میرے دل سے دور ہو گیا، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں جھوٹ سے کبھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے۔ اس سفر سے بھی واپسی پر جب آپ نے ایسا ہی کیا تو منافقین نے آ کر عذر پیش کرنے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے، اور یہ کچھ اوپر 80 آدمی تھے۔ آپ نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما لیا، ان سے بیعت لی، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو ایسے مسکرائے جس سے ناراضی کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر فرمایا آگے آ جاؤ،
میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے جہاد سے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ موٹ عذر کر کے اس کی ناراضی سے بچ جاتا۔ مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر سرخرو ہو جاؤں اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو عن قریب اللہ تعالی وحی کے ذریعے سے مطلع فرما کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ سے آپ مجھ پر ناراض ہوں گے، لیکن اس میں مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے، اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم جہاد میں آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور، اتنا خوشحال کبھی نہیں رہا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے یقیناً سچ کہا ہے، پس تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری بابت اللہ تعالی فیصلہ فرمائے۔ میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا، اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کوئی عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے جیسا دوسرے پیچھے رہنے والوں نے پیش کیا؟ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے، یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں اور کوئی جھوٹا عذر پیش کر دوں، لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ والا معاملہ کسی اور کو بھی پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، تمہارے جیسا معاملہ دو اور آدمیوں کو بھی پیش آیا ہے، اور انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے، اور انہیں بھی بارگاہ رسالت سے وہی کچھ کہا گیا ہے جو تمہیں کہا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ دو شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امیہ الواقفی۔ یہ دونوں آدمی جن کا انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا نیک تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ان میں میرے لیے نمونہ تھا۔ جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر جم گیا اور میرا وہ تذبذب دور ہو گیا جس میں میں ان کی زجر و توبیخ سے مبتلا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے لوگوں کو گفتگو کرنے سے روک دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، یا یہ کہا کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے میرے جی میں اوپری بن گئی۔ یہ زمین میرے لیے وہ نہ رہی جو میری جانی پہچانی تھی۔ اس طرح 50 راتیں ہم نے گزاری۔ میرے دوسرے اور 2 ساتھی جو تھے وہ عاجز ہو گئے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی و توانا تھا، پس میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا، لیکن مجھ سے کلام کوئی نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا، اور آپ جب نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام بھی عرض کرتا، اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے ہیں یا نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور
دزدیدہ نظروں سے آپ کو دیکھتا تو میں نے دیکھا کہ جب میں نماز پر متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے، اور جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آپ مجھ سے اعراض فرما لیتے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی میرے ساتھ سختی اور بے رخی زیادہ دراز ہو گئی تو ایک روز میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا، اور وہ میرا چچا زاد بھائی اور لوگوں میں مجھے محبوب ترین تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا، ابو قتادہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو میری بابت جانتا ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا، وہ خاموش رہا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ قسم دے کر بھی سوال دہرایا تو اس نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، جس پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور میں جیسے گیا تھا ویسے ہی دیوار پھاند کر واپس آ گیا۔ اسی اثنا میں ایک روز مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ اچانک اہل شام کے نبطیوں میں سے ایک نبطی کو میں نے کہتے سنا کہ کون ہے جو کعب بن مالک کی طرف میری رہنمائی کرے۔ لوگ اسے میری طرف اشارہ کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ میں پڑھا لکھا تو تھا ہی، میں نے اسے پڑھا، اس میں اس نے لکھا تھا، اما بعد، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے۔ جس وقت میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا ڈالا، حتیٰ کہ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے اور میرے بارے میں وحی کا سلسلہ بھی ابھی تک موقوف ہی تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا، کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا، طلاق نہیں، اس سے علیحدگی اختیار کرو، بس اس کے قریب مت جاؤ۔ اور میرے دوسرے 2 ساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام بھجوایا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ میرے 2 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کہا کہ ہلال بہت بوڑھے ہیں اور ان کے لیے کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ کو ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن وہ تم سے قربت یعنی صحبت نہ کریں۔ بیوی نے کہا، اللہ کی قسم، اب ان میں کسی چیز کی طرف حرکت کی طاقت ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں، اللہ کی قسم، جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزرتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے بھی میرے بعض گھر والوں نے کہا کہ اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کر لو تو اچھا ہے۔ آپ نے اجازت طلب کرنے پر ہلال بن امیہ کی بیوی کو بھی تو ان کی خدمت کرنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ میں نے کہا، میں اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا۔ مجھے نہیں معلوم جب میں آپ سے اجازت مانگوں گا تو آپ کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں تو نوجوان آدمی ہوں جبکہ ہلال بالکل بوڑھے ہیں۔ بس اس طرح
10 راتیں مزید گزر گئیں، اور جب سے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے روکا گیا تھا اب تک ہماری 50 راتیں مکمل ہو گئی تھیں۔ میں نے 50ویں رات کو صبح کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھی، بس میں نماز پڑھ کر ابھی اسی افسردگی کی حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ نے ہماری بابت فرمایا ہے کہ میرا دل مجھ پر تنگ ہو گیا اور زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو سلع پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ بآواز بلند کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں اسی وقت فرط خوشی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی یعنی معافی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی، لوگوں کو بتلایا کہ اللہ عز و جل نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے، بس لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنے شروع ہو گئے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے۔ ایک شخص نے نہایت تیزی سے میری طرف گھوڑا دوڑایا اور اسلم قبیلے کا ایک آدمی میری طرف دوڑا آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، بس اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز رفتار تھی۔ بس جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی خوشخبری کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس کی خوشخبری کے بدلے میں اپنے جسم کے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس روز ان کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک بھی نہیں تھا، اور میں نے خود 2 کپڑے عاریتاً لے کر پہنے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا قصد کر کے چلا۔ راستے میں لوگ مجھے گروہ کے گروہ ملتے اور قبول توبہ کی مبارکباد دیتے اور مجھ سے کہتے کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے گرد لوگ ہیں، بس طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہوئے حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد پیش کی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوا، بس کعب طلحہ کی اس بات کو کبھی فراموش نہ کرتے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح گلنار ہوتا گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس سے ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ میری توبہ کا یہ جزا ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، اچھا میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچائی کی بدولت عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ بس اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عہد صدق کا ذکر کیا، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے صلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہو جس سے اللہ نے مجھے نوازا۔
اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے اب تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ تعالی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں۔ یقیناً اللہ تعالی نے پیغمبر پر اور ان مہاجرین و انصار پر رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت میں اس پیغمبر کی پیروی کی، بعد اس کے کی قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر رجوع کیا اللہ نے ان پر، بے شک وہ بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اور ان 3 شخصوں پر بھی رجوع فرمایا، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی جو پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور خود ان کے لیے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کو اللہ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالی بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جب سے مجھے اللہ تعالی نے اسلام کی ہدایت سے نوازا، اس کے بعد اللہ نے جو انعامات مجھ پر فرمائے ان میں سب سے بڑا انعام میرے نزدیک یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا۔ اگر میں بھی جھوٹ بول دیتا تو اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے جب وحی نازل فرمائی تو جھوٹ بولنے والوں کو جس طرح برا بھلا کہا اس طرح کسی کو بھی نہیں کہا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی بابت فرمایا، جب تم ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے تو یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کر لو، بس واقعی ان سے اعراض فرماؤ، یہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بسبب اس کے جو یہ کمائی کرتے رہے، یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو بے شک اللہ نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم تینوں پیچھے رکھے گئے ان لوگوں کے معاملے سے جن کی جھوٹی قسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی کی وجہ سے قبول فرما لیا تھا اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی، اور ہمارے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر دیا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے ان آیات میں اس کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور ان 3 شخصوں پر رجوع فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ جو پیچھے رکھے جانے کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہمارا غزوے میں پیچھے رہنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہمیں پیچھے چھوڑ دینا اور ہمارے معاملے کو ان لوگوں کے معاملے سے مؤخر کر دینا ہے جنہوں نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا اور عذر پیش کیا جسے آپ نے ان کی طرف سے قبول فرما لیا۔ متفق علیہ، یعنی بخاری و مسلم۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے اور آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ سفر سے واپس آتے تو چاشت کے وقت آتے، یعنی رات کو نہ آتے، اور آ کر سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر وہاں بیٹھ جاتے اور کچھ دیر کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔